اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، جب انسان کی زندگی میں غم کے سائے گھر کر لیتے ہیں، ہر سو اندھیرا نظر آتا ہے، انسان پریشان ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس پاک پروردگار عالم سے رجوع کرنا ہے، یعنی رجوع اللہ، اللہ کی جانب رجوع کرنا ہے کہ جو تمام کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے ارض و سما کا۔ اس رب کے ساتھ ندامت کے ساتھ رجوع کریں اور اقرار کریں کہ پروردگار عالم گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تیرا گناہ گار بندہ ہوں، ہر جگہ دستک دے دی۔ اس دروازے کو پھر کھٹکھٹانا ہے۔ جب دروازہ بار بار کھٹکھٹایا جائے گا تو یقینی طور پر وہ دروازہ کھلے گا اور وہ رب رجوع اب آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ جب آپ رجوع کریں گے نا اللہ کی جانب، وہ رب لازمی متوجہ ہوگا۔ پروردگار عالم کی جو کرم نوازیاں ہیں، اس کا جو فضل ہے، اس کا جو احسان ہے، اپنی مخلوق کو اس کی رحمتیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ پاک پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مفہوم آیت ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اللہ اکبر، کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ معاف کر دے گا، وہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ تو اتنا مہربان رب ہے۔ بس رجوع کریں اس پاک پروردگار عالم کی جانب۔ رجوع اللہ آج کا ہمارا عنوان ہے، اور اسی تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں گی کیسے رجوع کریں، کیسے اللہ کو پکاریں، کیسے گڑ گڑائیں اس رب کے حضور کہ وہ معاف فرما دے، وہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ آج کی بزم میں جناب جو اہم شخصیات ہماری اس بزم میں رونق افروز ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اکثر و بیشتر، اور میرے پروگرام میں میری پہچان میں ماشاءاللہ مستقل حصہ ہیں، رونق افروز ہوتی ہیں، ان کی تعلیمات سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، مل کر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان، میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ شکریہ زینب۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر شخصیت رونق افروز ہیں، جداگانہ انداز تکلم ہیں، عالمہ ہیں، بہت پڑھ کر آتی ہیں، بہت مطالعے کی شوقین بھی ہیں، ہمارے ساتھ سعدیہ سعید موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں سعدیہ؟ الحمدللہ، خوش آمدید آپ کو بھی۔ رجوع اللہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ آپ ابتدا کر لیتے ہیں، رجوع اللہ سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو ہماری بہنوں کو یہ بتائیے گا، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجوع اللہ سے مراد ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، خالص دل، خالص نیت، خالص عمل اور خالص توبہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف واپس پلٹنا۔ جب انسان گناہوں پر توبہ کرتا ہے، نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، خالص دل کے ساتھ اللہ سے رجوع کرتا ہے، مشکلات میں اپنے رب کو پکارتا ہے، اور جب بندہ خالص توبہ کے ساتھ نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے اللہ مسبب الاسباب ہے اور ہر معاملے میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو وہ رجوع اللہ کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ خالص توبہ اور خالص اصلاح کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے، اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ کے لیے خالص توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رجوع کرنے والے ہی اللہ کی طرف، رجوع کرنے والے ہی کامیابی اور فلاح پاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے بے ہیں، شک۔ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک۔ دیکھیے جب حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو تاریکی میں انہوں نے اپنے رب سے رجوع کیا اور دعا کی کہ میرے رب تو واحد اللہ شریک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں ہی ظالموں میں سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تاریکی سے نجات دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہمارے نام کی تسبیح نہ پڑھتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نہ نکلتا۔ اسی طرح جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے شجر ممنوع سے کھا لیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے ان کو معاف کیا، ان کی توبہ قبول کی۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر میرے رب تو ہم پر مہربانی نہ کرتا، ہمیں نہ بخشتا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح اصحاب کہف نوجوان اللہ کی عبادت کرتے تھے اور شرک سے توبہ کر کے ظالم بادشاہ کے سامنے ایمان پر ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر انہیں غار میں سلائے رکھا، پھر انہیں دوبارہ زندہ اٹھا دیا، تو یہ ان کے صبر کی بہترین دلیل ہے۔ اسی طرح فضیل بن عیاض جو تھے ڈاکو تھے، لوگ سامنے سے آتے تھے تو لوگ انہیں دیکھ کر چھپ جاتے تھے، ان کے جرائم کی وجہ سے وہ ایک گھر میں چوری کی نیت سے دیوار پھیلانگ رہے تھے تو انہوں نے یہ آیت سنی کہ کیا ایمان والوں کے دل ابھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہیں؟ انہوں نے اسی وقت وہیں اپنے گناہوں سے توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں انعامات نوازا کہ وہ سرتاج اولیاء کہلائے۔ دیکھیے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر تو کمزور ہیں لیکن ایک بہت بڑی قوت ہمارے ساتھ ہے جو اللہ کل شیء قدیر ہے۔ جب بھی ہم مشکل میں گرفتار ہوں تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں، ساری دنیا کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا لیکن ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ غمزدہ نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ بے شک بے شک، وہ رب تو ہماری پکار کا انتظار کر رہا ہے، اس رب کو پکاریے، وہ یقینی طور پر ہماری پکار کو سننے والا بڑا مہربان ہے۔ سعدیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشاد فرما دیجیے اب رجوع اللہ کی ضرورت کس قدر ضرورت ہے اور اس کی اہمیت پر بھی کلام کیجیے گا، فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپا کی طرف سے بہت اچھی گفتگو رہی۔ دیکھیے اگر رجوع اللہ کی ضرورت اور اہمیت کی طرف دیکھا جائے، پہلی بات یہ کہ آپا نے بھی بیان کیا کہ اس کے لغوی معنی اللہ رب العزت کی طرف لوٹنا۔ انسان کی جو فطرت ہے نا، وہ فطرتاً خطا کا پتلا ہے، انسان خطا کرتا ہے، گناہگار ہے، غلطیاں کرتا ہے، لیکن اس کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ ابھی آپ نے بھی ابتدا میں کہا کہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو رجوع اللہ اگر ہم دیکھیں تو تین پیرائے میں دیکھتے ہیں ہم اسے۔ پہلے ہے کہ روحانی طور پر آپ کے دل کی توجہ اور محبت کا مرکز صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہو، اور اگر اخلاقی طور پر دیکھیں تو برے اعمال سے رکنا یعنی گناہوں سے رکنا اور نیکی کی طرف قدم کو بڑھانا یعنی اچھے اعمال کا ایک پوری فہرست تیار کرنا۔ پھر اگر ہم عملی طور پر دیکھیں تو دنیا میں انسان غلطیاں کرتا ہے، مشکلات میں گھڑتا ہے، مصائب میں گھڑ جاتا ہے، تو وہ مدد طلب کرے تو صرف اللہ رب العزت سے طلب کرے۔ تو یعنی یہ تین پیرائے ہیں، روحانی طور پر، اخلاقی طور پر اور عملی طور پر۔ اب اگر ہم دیکھیں حدیث مبارکہ بھی رہنمائی کرتی ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت توبہ کو پسند فرماتا ہے اور وہ بڑا مہربان ہے۔ بے شک۔ پھر اللہ رب العزت کے سامنے اگر ہم آیت مبارکہ مفہوم دیکھیں کہ ہم اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، لیکن اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو دعا کو نہیں سنے گا تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس رب کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے کہ جب بندہ گناہ کرتے، دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ ہر انسان خطا کار ہے جی، لیکن بہترین وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. توبہ کر لیں. اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ توبہ اور استغفار ہے. بے شک. یعنی توبہ اور استغفار کا راستہ کیا ہے کہ وہ رجوع اللہ ہے. اب دیکھیں انسان خطائیں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے تو اس کا دل بے چین رہتا ہے، اور پھر بتایا کہ دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ رب العزت کی یاد سے ملتا ہے، اس کے آگے جھکنے سے ملتا ہے. صحیح. اور جب تک بندہ اس طرف رجوع نہیں کرتا، دنیا کے ہر معاملے کو وہ اپنے حل کرتا رہے، صحیح. لیکن اگر وہ رب کی ذات کو بھول گیا تو پھر تو اس کا ہر معاملہ بیکار ہے، بے شک. ہر کام ہی اس کا بیکار ہے. وہ کبھی بھی اس جگہ وہ کارآمد چیز نہیں ہے، کیونکہ نہ اس کے دل کو سکون آئے گا، نہ اس کا کوئی معاملہ حل ہوگا. اور قرآن پاک کی روح سے بھی اور حدیث مبارکہ بھی اس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اگر تم تک کوئی مصیبت آ جائے، کسی بھی پریشانی میں گھر جاؤ، تو تم صرف اور صرف اللہ رب العزت کا سہارا لو، اس پر یقین رکھو، اس سے مدد طلب کرو. وہ بہترین جواب دینے والا ہے، بے شک. وہ بہترین جواب دیتا ہے. تو یعنی انسان اپنی زندگیوں میں اس کی فطرت میں خطا کاری مضمر ہے، شامل ہے کہ وہ خطا کا پتلا ہے، وہ گناہ کرتا ہے. صحیح. لیکن اس رب نے فرمایا نا کہ وہ رب رحمان و رحیم ہے. اس کی رحمانیت دیکھ کر گناہوں میں بے باک بھی نہ ہو جانا، لیکن اس کے قہار اور جبار ہونے کی وجہ سے کہیں تم دور نہ ہو جانا. تو اللہ رب العزت رحمان و رحیم اتنا ہے کہ خطا ہو جائے تو سرکار نے بھی فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو پلٹ آئے، جو معافی مانگ لے کہ رب تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو میرا اللہ ہے، میں کس سے مانگوں، تو ہی پوری کرنے والا ہے. تو رجوع اللہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان سے غلطیاں ہوں، لوگوں کو ستا لیا، کوئی غلطی ہو گئی، جانے انجانے میں ہو گئی، تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جائے. لوگوں کو ستائے تو ان سے معافی مانگ کے رب کے آگے جھک جائے کہ اللہ رب العزت تو کامیابی دینے والا ہے. اور جب ہمارے یہ اعمال ہوں گے تو دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ یہ روحانی، اخلاقی اور عملی طور پر جب تمام کام پورے ہوں گے تو آخرت کی کامیابی ہمارے دامنوں میں آ جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے 2 مرتبہ 2 جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ بندے کی ہر حرکت کو پکڑ لے، یعنی بندہ اگر ہر حرکت میں پکڑ میں آ جائے تو پھر کوئی جاندار اس دنیا میں جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا. اللہ اکبر. تو وہ کس قدر کریم پروردگار ہے. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن وہ معاف فرما دیتا ہے، وہ درگزر فرما دیتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج جناب ہم بات کر رہے ہیں رجوع اللہ کے تعلق سے کہ گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں. جو ابن آدم ہے یقینی طور پر جس طرح سے بار بار کہا جاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن ندامت بہت زیادہ ضروری ہے، اس پر اصرار ضروری نہیں ہے. یعنی شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا کہ گناہ پر اصرار کرتے رہنا ہے، بلکہ ندامت کے ساتھ اقرار کرنا ہے اور پھر اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی ہے، یعنی اللہ سے رجوع کرنا ہے. اس عنوان پر دونوں مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ. اس کی اہمیت پر بھی کلام ہوا، اس کی ضرورت پر بھی کلام کیا گیا، اس سے کیا مراد ہے تفصیلی طور پر دونوں ہی مہمان شخصیات کی جانب سے بہترین گفتگو ہوئی. اب ہم جو ہے عالم اسباب میں رہ رہے ہیں، یعنی یہ دنیا عالم اسباب ہے اور وہ پاک پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے. ڈاکٹر صاحبہ، اب آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ روزمرہ جو پیش آنے والے مسائل ہیں اس سے نمٹنے کے لیے عموماً سب سے پہلے جو ہمارا ذہن جاتا ہے وہ اسباب کی طرف جاتا ہے، یعنی دنیاوی جو مادی وسائل ہیں ان کی طرف جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. پھر مسبب الاسباب کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے. ان دونوں میں آپا توازن کیسے پیدا کرنا ہے، آپ ارشاد فرما دیجئے. دیکھیے زینب صاحبہ، جب انسان زندگی میں مسائل کا شکار ہوتا ہے تو ان مسائل کے لیے وہ فوری طور پر تعلقات، پیسہ اور مادی وسائل کی طرف رجوع کرتا ہے. صحیح. اور بعد میں وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے جو کہ مسبب الاسباب ہے. ان دونوں رویوں میں توازن کا ہونا ایمان کا حصہ ہے اور کامیابی اور ذہنی سکون کا راز بھی ہے. صحیح. ایک مومن کی زندگی کا پہلا اور بنیادی مقصد اللہ پر توکل ہے. وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے
اور صحت دینے والا بھی اللہ ہے، فراخی دینے والا بھی اللہ ہے، تنگ دستی دینے والا بھی اللہ ہے گا، آزمائشوں میں بھی اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اور آزمائشوں سے نجات دلانے والا بھی اللہ ہے، ہر کام اس کے حکم سے ہوتا ہے اور ہر کام اس کے حکم سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مادی وسائل کو ذریعہ بنایا ہے، محنت کرنا، منصوبہ بندی کرنا، مادی وسائل کو استعمال کرنا، لیکن اگر صرف ہم مادی وسائل پر انحصار کر لیں تو انسان کا دل اس بات سے مطمئن نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کا ایمان اور یقین اس بات پر ہے کہ من جانب اللہ، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ دیکھیے زینب صاحبہ، اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے صرف دعا اور توکل پر انحصار کریں اور اسباب کو اختیار نہ کریں تو یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، لہذا دونوں رویوں میں توازن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بر وقت دوائی استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں، لیکن دوا کے ساتھ ساتھ ہم پروردگار عالم سے بھی رجوع کرتے ہیں کہ میرے رب تو شفا دینے والا ہے، تو تنکے میں جان ڈالنے والا ہے، الہ العالمین ہمیں اس بیماری سے تو شفا دے اور مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے۔ تو دعا اور دوا میں توازن یہ ایک بہترین عمل ہے۔ دیکھیے جب ہم کوئی تجارت کاروبار شروع کرتے ہیں، حکمت عملی تیار کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے رابطے رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہم اس کام کی ابتدا کر رہے ہیں، تو ہمیں کامیابی عطا فرما پروردگار عالم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ میرے رب رازق کل کائنات تو ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگی دے دیتا ہے، میرے رب تو ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمارے کاروبار میں ترقی دے۔ تو دعا اور دعا کا یہ عمل جو ہے یہ بہت بہترین عمل ہے گا، آپس میں جو ان دونوں میں جو توازن ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زینب صاحبہ جب ہم کوئی امتحان دیتے ہیں تو ہم مختلف نوٹس لیتے ہیں، لائبریری میں بیٹھتے ہیں، مختلف قابل اساتذہ کی خدمات لیتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس امتحان میں کامیابی عطا فرما، لیکن اس دعا کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کرتے ہیں سجدے میں کہ اللہ عزت مرتبہ توقیر عہدہ سب تیرے ہاتھ میں، تو مجھے اس امتحان میں آسانی سے گزار دے اور مجھے کامیاب کر۔ تو دعا اور دوا میں توازن ایک بہترین عمل ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زینب صاحبہ دعا کے ساتھ دوا، تقدیر کے ساتھ تدبیر، اور پھر اس کے ساتھ مسائل کے ساتھ وسائل اور سبب کے ساتھ مسبب الاسباب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ہم جو ہے اپنے دل کو تو صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیں اور ہم اپنے دیگر اعضاء ہیں، ہمارا ذہن ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں، اسے ہم جائز کاموں کے لیے استعمال کریں۔ جس طرح پرندے صبح نکلتے ہیں بھوکے، شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں، تو یہ توکل بھی ہے، یہ محنت بھی ہے۔ جب ہم دونوں رویوں میں توازن پیدا کر رکھیں گے تو ہماری زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور ہم ایک کامیاب زندگی گزاریں گے۔ یہاں تھوڑا سا زینب صاحبہ میں ایک سیکنڈ آپ سے لینا چاہتی ہوں۔ اکثر لوگ جب ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ عبادت نہیں کر رہے، اللہ کو یاد نہیں کر رہے، اللہ سے رجوع نہیں کر رہے، کفریہ کلمات ادا کرنے شروع کر دیتے۔ کوئی بیماری آئے آپ علاج کرائیے، آپ دعا بھی کریں دوا بھی کریں، ارے اس بیماری نے تو ہمارا گھر دیکھ لیا، امتحان ہو رہا ہے کتاب کھول کر دیکھ نہیں رہے، ارے ہم تو کامیابی تو ہمارا مقدر ہی نہیں ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے دینی معاملہ ہو چاہے دنیاوی معاملہ ہو، اللہ سے رجوع کریں اور اس کے ساتھ محنت شرط ہے۔ بے شک بے شک، یعنی وہ کہتے ہیں نا جانور کو آپ نے کھوٹے سے باندھنا بھی ہے اور پھر اللہ پہ توکل بھی کرنا ہے۔ تو جس طرح سے بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع تو کرنا ہے لیکن اسباب اختیار کریں، دعا اللہ سے کریں، یقینی طور پر اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور دعا میں بار بار یہی کہیں کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو پروردگار تو ویسا معاملہ فرما، تو بے شک وہ ویسا ہی معاملہ فرمانے والا ہے کیونکہ وہ ہمارے گمانوں کے ساتھ ہے۔ سعدیہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ مشکل حالات میں اللہ سے رجوع کرنا مومنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے، جیسے کہ آپ بھی بار بار ہمیں بتا رہی تھی اور بہت خوبصورت مثالوں سے آپ نے بتایا۔ تو جو مومنوں کی صفات میں سے یہ صفت شامل ہے، قرآن کی روشنی میں چاہوں گی کہ اس کا جواب دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے توبہ اور استغفار
انسان کے لیے ضروری ہی نہیں بلکہ بندہ مومن کی صفات عالیہ میں سے ایک صفت بھی ہے کیا بات کہ وہ توبہ اور استغفار کی طرف جاتا ہے. اب ارتکاب گناہ کے باب میں امام غزالی علیہ رحمت 3 درجات بیان کرتے ہیں. پہلا یہ کہ فرشتے اور انبیاء کرام وہ ذات مبارک ہیں کہ کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا, معصوم عن الخطا, معصوم عن الخطا. بے شک. اب شیطان وہ ہے کہ جس نے گناہ کیا اور پھر اس پر قائم بھی رہا بلکہ اس پہ سرکشی دکھائی, وہ گناہ کر کے واپس نہیں پلٹا. اب بنی آدم ان دو کے درمیان ہے, کیا مقام ہے. وہ گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کر کے وہ نادم ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور پختہ عزم کرتا ہے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس طرح تمہارا کوئی مویشی گم ہو جائے اور تم پھر اس کو ڈھونڈ کر اتنی خوشی پاؤ. تو یعنی اللہ رب العزت توبہ اور استغفار کو اتنا پسند فرماتا ہے اور بندہ مومن کی شان ہے اس رب کے آگے جھک جانا, خطا کر کے بھی اس رب کے آگے ہی جھکنا ہے, اسی سے معافی توبہ اور استغفار کرنا ہے. اب یہ جہاں تک جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ مشکلات میں گھرتے ہیں تو وہ صرف اللہ رب العزت سے ہی رجوع کرتے ہیں. ہم سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کو اگر ہم اٹھائیں تو ابتدا ہی قد افلح المومنون سے ہو رہی ہے کہ وہ مراد کو پہنچ گئے, وہ مقصد کو پہنچ گئے, فلاح پا گئے. وہ فلاح ایسی پا گئے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو اپنی نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں, ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں, بری باتوں سے بھی رکتے ہیں. یعنی ابتدائی 10 آیات کو ہم دیکھیں تو فضیلت ہی فضیلت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے ان لوگوں کی جو ان سارے کاموں میں. اب یہ کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے وہ محبوب بندے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے, وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل دیکھیں, اولیاء کرام کا عمل دیکھیں, اور اس کے علاوہ تابعین تبع تابعین کے عمل دیکھیں, ہم اپنے صلحاء کے اعمال دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ اپنی ہر چیز کی اتنی حفاظت کرتے ہیں تو پھر ان پر مشکلات آتی ہیں تب بھی یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی حاضر رہتے ہیں. اور یہ ایسے حاضر رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے اور پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو پھر چھوڑ کر آئے ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ کیا چھوڑ کر آئے ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ. وہ پختہ یقین, وہ پختہ عزم کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, سب کچھ لٹا دیا, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ کسی مشکل سے نہیں ڈرتے. جب ہم اپنا ہر اعتماد, ہر یقین, ہر کام اللہ رب العزت کے سپرد کرتے ہیں نا, پھر ہم کسی کام سے, کسی مشکل سے نہیں ڈرتے. اور یہ وہ لوگ ہیں, دیکھیے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, بے شک, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جان کو چکھنا ہے. لیکن یہ دنیا امتحان گاہ ہے, یہیں سے تو کر کے جانا ہے تو وہاں آپ کو آپ کا رزلٹ مل رہا ہے. بالکل ایسے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ فلاح وہ ایسی پا گئے کہ سیدھا جنت میں گئے. کیا بات ہے. لیکن اگر ان اعمال میں کوتاہیاں کی یا دیگر اعمال میں کوتاہیاں ہو گئی تو اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں جہنم کا اعلان نہ ہو جائے. پھر تو جو جہنم میں گیا تو وہ تو صرف خسارے میں ہی خسارے میں, اس کے لیے تو پھر کچھ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت سے ہر دم یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ رب ہمیں ہر دم اپنے حضور جھکنے کی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے در کے سوا تو کچھ نہیں. اور دیکھیں جنت میں داخلے کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے, لازمی ہے کہ بندہ مومن کا اختتام دین کامل پر ہو, ایمان کامل پر ہو, اور موت کی خبر کسی کو نہیں ہے. اس لیے ہر دم اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے, اور وہ ضرور پوری وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان ہر دم, بندہ مومن ہر دم رب کی بارگاہ میں جھکے. سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات کا جب نزول ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسی آواز ہوتی تھی جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی. تو جب سورہ مومنون کی آیات کا نزول ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی دیر وہ کیفیت تھی. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کیفیت سے نکلے تو قبلہ رو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اور چند ایک دعاؤں کے الفاظ یہ ہیں, مفہوم پیش کر رہی ہوں کہ رب العزت ہمیں عزت دے, ہمیں ذلیل نہ کر, ہمیں محروم نہ کر, ہمیں عطا کر. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام دعائیں کی
پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات کو جس نے اپنا لیا اس کے لیے جنت ہے. بے شک، سبحان اللہ. یعنی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا درس ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ جب یہ مشکلات میں بھی گھڑتے ہیں تو پھر یہ فلاح کے ساتھ باہر آتے ہیں. اس لیے کیونکہ یہ اس وقت بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھتے ہیں. وہ 3 جو ساتھیوں کی حدیث ہے ہم نے بارہا سنی ہے کہ وہ غار میں چھپ گئے تھے، غار میں پھنس گئے تھے جس پتھر نے، تو سب نے اپنے نیک اعمال پیش کیے تھے کہ اللہ رب العزت اگر وہ نیک عمل ہمارا قبول ہوا تو اللہ رب العزت تو آپ کے پلٹنے کا انتظار فرماتا ہے، وہ رب کی ذات، اور وہ راستہ ملتا ہے. تو زندگی کے ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی ایسی نیکی ضرور کرتے رہیں کہ ہمیں یاد بھی نہ ہو وہ نیکی، اور وہ پھر ایسی کام آئے کہ آپ کے لیے فلاح کا راستہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج جو عنوان ہم نے منتخب کیا ہے، ہماری ٹیم نے منتخب کیا ہے، وہ ہے رجوع الی اللہ. اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے توبہ استغفار کرنا، ندامت کے آنسو بہانا، گڑ گڑانا، اس پاک پروردگار عالم کے حضور اپنی عرضی پیش کرنا، اس سے کہہ دینا کہ پروردگار عالم دل سخت ہو گئے ہیں، دل کی زمین سخت ہو گئی ہے. جب اقرار کر لیتے ہیں نا ہم اپنے گناہوں کا اس پروردگار عالم کے حضور، تو ہمارا دل حقیقتاً بہت ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اور اس رب سے سب کچھ کہہ دینے میں ہی عافیت ہے، تاکہ ہم دنیا کو چھوڑ کر اس رب کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں تو توجہ ضرور ملتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ رجوع الی اللہ کی ابتدا کیسے کی جائے؟ انابت الی اللہ فرمائیے گا. جی، سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور حق بندگی ادا کرنا. اللہ کی عبادت کرنا اور حق بندگی ادا کرنا مومن کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے. بے شک. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. بے شک. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں میری عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے دوستی رکھے اور اللہ کے لیے دشمنی رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے کہ اے اللہ کے رسول سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور اس کے بعد جب ساری دنیا سو رہی ہو تو ایک ایسی گھاٹی میں جا کر رہنا یا قیام کرنا اور اللہ کا ذکر میں محو رہنا، اللہ کو یاد کرنا اس طرح کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ. پھر دوسرا ذریعہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں جو سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، جن کو جنت والے بھی ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارتے تھے. پھر دیکھیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنی جان سے زیادہ پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا، اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا. یہ اطاعت و فرما برداری کی سب سے بہترین مثال ہے، اور مسلک عشق الہی کی راہی اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر کے ہی یہ مقام و مرتبہ حاصل کرتے ہیں. پھر اخلاص نیت. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اچھے اعمال پر وہ ثواب نہیں ملتا جو اچھی سوچ پر ملتا ہے، اس سے کہ نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی. اگر ہم خالص نیت کے ساتھ عبادت کریں گے، دنیاوی اور دینی کام انجام دیں گے، تو ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد توبہ استغفار. دیکھیے بھی توبہ پہ سعدیہ نے بھی بہت خوبصورت گفتگو کی، آپ نے بھی انٹرو میں بہت پیارے. دیکھیے توبہ کے آنسو کا کمال تو زینب صاحبہ یہ ہے کہ گرتا تو وہ باہر ہے لیکن اصلاح وہ اندر کی کر دیتا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں
میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ کے لیے خالص توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اور جب انسان توبہ استغفار کو اپنے لیے لازم پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر کے ایسی جگہ سے اس کے لیے رزق کا اہتمام کرتا ہے جو اس کے وہموں کو مان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر تقوی، خوف خدا، پرہیزگاری، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل اللہ کے خوف سے کپ کپانے لگے تو اس سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح تیز ہوا کے چلنے سے درختوں کے پتے گرنے لگتے ہیں۔ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو جہنم کی آگ امت محمدیہ کی طرف بڑھے گی تو امت محمدیہ کہے گی کہ اے آگ تجھے امت محمدیہ کے روزہ رکھنے والوں، صدقہ دینے والوں، عبادت کرنے والوں کا واسطہ ہم سے دور ہو جا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھیں گے تو ایک پیالہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس پیالے میں پانی ہوگا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے جبرائیل یہ پانی کیسا ہے؟ تو کہیں امت محمدیہ کے گناہگار لوگوں کے اللہ کے خوف سے رونے والوں کے آنسو ہیں، آپ اس آگ پر چھڑکیے یہ آگ بجھ جائے گی۔ تو یہ اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی نماز اور صبر سے مدد لینا ہے۔ تو یہ تو ہمیں بتایا گیا ہے، یہ ہماری تعلیمات ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے سب کچھ تو کھول کھول کر ہمیں بیان فرما دیا ہے، ہمیں راہ ہدایت دے دی ہے، اما کافرا و اما شکورا۔ جو کوئی ہے وہ کفر اختیار کرے، جو کوئی اگر چاہے تو وہ شکر شاکر بن جائے، شکر اختیار کرے، اما شاکرا و اما کفورا۔ تو اب یہ تمام چیزیں انسان کے جب اختیار میں دے دی، کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے، ہمارا امتحان ہونا ہے، تو اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ وہ تمام ہدایات جو اللہ نے ہمیں دے دی ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہے، جس سے رکنے کا بتایا گیا ہے ہمیں اس سے رکنا ہے، جس سے بچنا ہے، اور جو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں اختیار کرنا ہے۔ سعدیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رجوع اللہ، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اس کا کیا مفہوم ہوگا؟ آپ اس کو بہت وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت آیت مبارکہ، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے اللہ رب العزت کے لیے ہی تمام کام ہے، اسی کی طرف جانا ہے، سب کو اسی کے لیے ہے سارے کام۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بے شک، یعنی ہر چیز ختم ہو جانی ہے، باقی کیا ہے؟ اس رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ بے شک، یعنی ہر عمل انسان، اگر ہمیں کسی کے انتقال کی خبر آئے جی تو ہمارے منہ سے سب سے پہلا جملہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ بے راجعون، شک، ہاں، یعنی اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اس رب نے یہاں بھیجا ہے تو یہ ابدی زندگی نہیں ہے، یہ فنا ہو جانا ہے، فانی ہے، باقی تو وہی ہے۔ بے شک، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو فرشتوں نے، یہ مفہوماً بات پیش کری ہوں کہ فرشتوں نے عرضی پیش کی کہ انسان ہلاک ہو جائے گا، لیکن جب کلو نفس ذائقۃ الموت آئی تو پھر اپنا بھی یقین ہو گیا کہ سب ختم ہو جائے گا، اللہ رب العزت کی ذات باقی ہے۔ تو ہر کام، ہر چیز اس کی طرف پلٹ جانی ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی زندگی کا بھی جائزہ لے تو جب وہ پیچھے پیچھے جاتا ہے نا تو کڑی اسی رب سے جا کے ملتی ہے۔ یعنی ایک قلم ہے، ایک پیپر پہ وہ لکھ رہا ہے، قلم سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی تم کیسے لکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا اس میں میرا تو کمال نہیں ہے، جس کا ہاتھ چل رہا ہے وہ جو لکھتا ہے جو لکھواتا ہے میں لکھ دیتا ہوں۔ ہاتھ سے پوچھا گیا تو ہاتھ نے کہا میرا کوئی کام نہیں ہے، دماغ سوچتا ہے، مجھے کہتا ہے میں لکھ دیتا ہوں۔ صحیح۔ تو یہ دماغ کی جس نے پرورش کی، جس نے بنایا، جب پیچھے کڑی ملی تو وہ رب تعالیٰ سے مل رہی ہے۔ بے شک، یعنی یہ ایک سمجھنے والی بات ہے نا کہ انسان اپنا ہر عمل کر رہا ہے، سب کچھ ہے، انسان کی اپنی ذات ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ رب ہے۔ بے شک، یہاں زمین پر حشرات الارض ہیں، پیدا کرنے والی ذات اس رب کی ہے، جانور ہیں، پیدا کرنے والی ذات اس رب کی ہے، لیکن سب چیزوں کو ختم ہو جانا ہے، درخت ہے، سمندر ہے، چرند ہے، پرند ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات اسی کی ہے۔ تو پھر ہم اس ذات کی عبادت سے، اس کے حکم سے، اس کے فرمان سے کیوں پیچھے ہیں؟ اس کا مفہوم یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے
کہ اللہ رب العزت کی طرف جب ہر عمل پلٹ رہا ہے اس سے تعلق کیوں نہیں مضبوط کرتے؟ اس سے اس بات کا ہم یقین کیوں نہیں رکھتے؟ ہمارے دل کیوں اس طرح ڈگمگاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ عمل ہوگا نہیں؟ ہم اپنا ہر عمل اس رب کے سپرد نہیں کرتے، صحیح، بالکل، بلکہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نا دیکھتے ہیں کشمکش میں، اس میں پریشانی میں گھومتے رہتے ہیں۔ صحیح، جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بے شک اللہ آپ ہر چیز کے لیے، میرے ہر چیز کے لیے اللہ کافی ہے، بے شک، تو آپ اس پر عمل پیرا بھی تو ہوں کہ وہ رب جس نے آپ کو اس جہاں میں بھیجا ہے، اگر اس نے مصائب میں گرفتار کیا تو اس نے صبر کا حکم دیا، آپ صبر کر کے تو دیکھیں، صحیح، اس نے آزمایا اپنے پیاروں کو، جب انہوں نے صبر کیا تو وہ کن مقامات تک پہنچے، سبحان اللہ، اور وہ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، یعنی اگر اس شخص کو دیکھا جائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور عرضی پیش کی کہ میں کوئی ایک ہی عمل کر سکتا ہوں جس کا آپ حکم دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ہر برائی کا خیال آیا، مگر خیال اگلا یہ آیا سرکار پوچھیں گے تو کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب؟ اللہ، تو اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک تربیت تھی، وہ پیرایا تھا۔ حضرت بشر الحافی کو دیکھیں تو آپ کو وہ پیغام آیا تھا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، پھر جو آپ اٹھے تھے تو پھر آپ نے ساری زندگی جوتا نہیں پہنا، تو رب کا کرم، رب کی عطا، رب کی رحمت دیکھیے کہ جانور گزرتے تو کوئی گندگی نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے بشر الحافی گزرے، اللہ اکبر، تو رب عطا کرنے پر قادر ہے، ہم اس کے حکم پر راضی تو ہو جائیں بے شک، کہ وہ رب ہر عمل ہر مشکل سے نکالنے والا ہے، اور جو اس کے لیے خالص ہو جاتا ہے پھر رب اس کے لیے اپنی نعمتوں کی بہار لگا دیتا ہے۔ بے شک، لیکن جب ہم اس رب کے ساتھ خالص نہیں ہیں، ہماری عبادتیں خالص نہیں ہیں، ہم سامنے کچھ ہیں ہم پیچھے کچھ ہیں، ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں پھر پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں، ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ دوسروں کی برائیاں نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، لیکن ہم دے رہے ہوتے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ درست ہو جائے، وہ ہمارے ساتھ درست ہو جائے، ہمارے اخلاق اس صورت میں درست ہو سکتے ہیں جب ہم صرف اپنی اصلاح کی طرف پہلے دیکھیں کہ ہمیں خود صحیح ہونا ہے، ہم کہاں کہاں غلط ہیں، ورنہ ہمیں ہر سامنے والا شخص غلط ہی لگے گا۔ اگر ہم خود درست ہیں، ہم پازیٹیو ہیں، ہر کوئی ہمیں پازیٹیو لگے گا۔ تو پازیٹیوٹی لانے کے لیے، نیگیٹیوٹی کو دور کرنے کے لیے رب سے اپنی کڑی کو جوڑنا ضروری ہے، کیونکہ اس بارگاہ سے کڑی ٹوٹ گئی تو آپ ہر جگہ ناکام ہیں، اور صرف اس بارگاہ میں جھک گئے تو ہر جگہ وہ رب کھڑا کر دے۔ صحیح، یعنی ایک تو توکل کی کمی ہے، اور دوسرا عمل ہمارا، یعنی عمل میں تضاد ہے، قول و فعل میں تضاد ہے، یعنی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور اس بارے میں بھی قرآن میں فرمایا نا کہ تم وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اس پاک پروردگار عالم کی۔ ڈاکٹر صاحبہ میسج دینا چاہیں گی، فرمائیے گا۔ جب بھی ہم پر کوئی مشکل آئے تو ہم اپنے رب سے مدد مانگیں، بے شک، اس کی طرف رجوع کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے ذکر میں محو رہیں کہ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے، ہمیں بخشنے والا اور ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جی سعدیہ، کیا میسج دیں گے ہماری بہنوں کو؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے غلطیاں ہو جائیں تو جھک جانے کا عمل سب سے بہترین ہے۔ آپ رب کی بارگاہ میں جھکنا سیکھیے، وہ رب آپ کو سرخرو ہر مقام پہ کر دے گا، لیکن اگر جھکیں گے نہیں تو پھر ہمیشہ خوار ہی ہوتے رہیں گے۔ تو کوشش کریے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے میں لمحہ نہ لگائیں، غلطی ہو فوراً جھک کر توبہ اور استغفار کر لیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بہت مشکور ہیں۔ سعدیہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جناب بات یہ ہے کہ جس طرح سے ابتدائے وقت سے بات ہوئی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے حوالے سے، رجوع اللہ، معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے تو دیکھیے وہ بہترین نتیجہ پیش کرنے والا ہے جو ہمارے گمانوں سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ ہماری عقل اتنی سی ہے جو اللہ ہی نے عطا کی گئی ہے، کہ ہماری سوچ کتنی ہے، اتنی سی، ہماری سوچ سے بالائے طاق اللہ اکبر وہ ہمیں کیا کچھ عطا فرمائے گا یہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو رجوع کیجئے، اللہ کے سپرد کیجئے اپنے معاملات کو، بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ مجھے یعنی سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔